صلاته نور الهدى منكفه بحر الهمم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام علوم کا انحصار چار قسم کے علوم کے اوپر ہوتا ہے۔ الاول ظاہر الشریعہ، سب سے پہلا جو ہے وہ ہے شریعت کا ظاہر۔ شریعت کا ظاہر کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور تمام اسلامی احکامات کے آگے سر تسلیم ہم کر دینا۔ والثانی باطن الشریعہ، کہ شریعت کا باطن، اس کا نام علم طریقت رکھا گیا۔ والثالث باطن الطریقہ، کہ طریقت کا باطن، اس کا نام علم معرفت رکھا گیا۔ والرابع باطن الباطن، کہ جو تمام باطنوں کا بھی باطن ہے، اس کا نام علم حقیقت رکھا گیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو سالک راہ ہدا ہے، جو سالک راہ ہدایت ہے، اس کو چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چار علوم کو حاصل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چار علوم کو حاصل کرے۔ حضور غوث اعظم حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت ایک درخت ہے، حقیقت شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کے اوپر لگنے والی ٹہنیاں ہیں، معرفت اس کے اوپر لگنے والے پتے ہیں، اور حقیقت اس کا پھل ہے جو آخر میں اس کو ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تجھے میں بتاؤں کہ یہ تجھے ساری چیزیں ملیں گی کہاں سے؟ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قرآن کے اندر میں جمع کر دی ہے۔ جو کوئی شریعت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، طریقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حقیقت کو پانا چاہتا ہے، قرآن پڑھ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر میں رکھ دی ہے۔ قرآن کو یاد کرنے والا حافظ تو کجا، قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر تو کجا، قرآن کا ترجمہ کرنے والا مترجم تو کجا، قرآن کے ساتھ مس ہونے والا کپڑا غلاف جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس شان و عظمت کے قابل ہے کہ لوگ اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضرات گرامی، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، یہ کچھ عرصہ قبل ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا تیمور لونگ۔ یہ لمع تفتازانی کے دور کا بادشاہ تھا۔ ایک دن اس نے حضرت کو دعوت دی کہ آپ جو ہے محل میں آئیں، میرے محل میں آپ تشریف لائیں۔ جب لمع تفتازانی وہاں پہ پہنچے تو دلی شہر کے اندر بارش شروع ہو گئی، دلی شہر کی گلیاں جل تھل ہو گئیں۔ لوگوں نے سوچا کہ کہیں بارش اس قدر ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ کہیں ہمارے گھر گر نہ جائیں، پریشان ہو گئے۔ لمع تفتازانی نے دائیں بائیں دیکھا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ مجھے اجازت دو، میں نے جانا ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ابھی تو آپ آئے ہیں، رکے میرے پاس، میں نے کچھ جو مسائل ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔
آپ نے فرمایا علامہ تفتازانی نے کہ میں اگر یہاں پہ رکا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا محل گر نہ جائے اور اس کے نیچے آ کے میں مر نہ جاؤں. تو بادشاہ آگے سے کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ کو اپنی زندگی کی پڑی ہے, میرا بھی کچھ خیال کرے, میں وقت کا بادشاہ ہوں, اگر میں مر گیا تو میری سلطنت کو کون سنبھالے گا. علامہ تفتازانی نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ آگے سے جواب دیا, کہا کہ بادشاہ سن, اگر تم مر جائے تجھے کفن بعد میں دیا جائے گا, تیری کرسی کا وارث پہلے آ جائے گا. اور سن, اگر تفتازانی مر گیا تو پھر کسی کو تفتازانی بننے کے لیے 30 سال قال اللہ و قال رسول پڑھنا پڑے گا, پھر جا کر وہ کہیں تفتازانی تیار ہوگا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم ہار ہوئے اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج کا اگر سوال کیا جائے کہ ہم اوج ثریا سے تخت سرا کے اندر کس طرح پہنچے ہیں, تو اس کا ایک ہی جواب ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. سوچنا چاہیے کہ آج ہم دنیا کی محبت میں کس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ رب العزت کے ان احکامات کا پاس رہا, اور نہ محبت, نہ حضور علیہ السلام کے فرامین کا پاس رہا. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تھے انتہائی محترم صاحبزادہ حسن رضا صاحب. کچھ احباب ان کو پہچانتے نہیں ہیں, تو یہ قبلہ استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضوی صاحب آپ کے صاحبزادے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں دین دنیا کی جملہ بہلائیاں عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا محترم حافظ محمد حلیم الدین صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ شفا دو, میں بہت بیمار ہوں. یا رسول اللہ شفا دو, میں بہت بیمار ہوں. سب میرے ساتھ شامل ہو جائیے. یا رسول اللہ شفا دو, میں بہت بیمار ہوں. یا رسول اللہ شفا دو, میں بہت بیمار ہوں. کاش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں. کاش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں. یا رسول اللہ شفا دو, میں بہت بیمار ہوں.
دستگیری کر میری دستگیر بے کساں دستگیری کر میری دستگیر بے کساں دستگیری کر میری دستگیر بے کساں شاد و خرم کر مجھے شاد و خرم کر مجھے میں تیرے کا غمدار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں رحمت للعالمین آیا ہے تیری شان میں رحم میرے حال پر کر رحم میرے حال پر کر بس نہیں فوزار ہو یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ سر بسر تیرا ہوگا میں سر بسر تیرا ہوگا میں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرع مدام اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرع مدام اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرع مدام سیدہ تیرا ہوگا میں سیدہ تیرا ہوگا میں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں کائش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حافظ صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ان کی حاضری کے دوران ہماری محفل کی رونق بنی ہے انتہائی عزتوں کے لائق خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد آفتاب ناصر صاحب اب بلا تاخیر میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ غلام محی الدین صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ
الحمدللہ لحضرت الجلالۃ والصلاۃ والسلام علی خاتم الرسالہ وعلی صحابۃ والقرابۃ والنجابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فیہ الکلام المجید والفرقان الحمید فادخلی فی عبادی صدق اللہ و مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی ذوق شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز نسبت جناب محترم حضرت علامہ پیر سید ڈاکٹر اکمل حسین شاہ صاحب، جمیع علماء کرام، ثناخنان شیری دہن، خوش نصیب و خوش بخت و بیدار بخت حفاظ کرام، میں اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی یاد میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے تمام اولیاء کرام